बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज ही मंजर आम पे आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 16 दर्जे नीचे जा चुका है इंटरनेशनल ग्रेडिंग में, रेटिंग में, जहां पाकिस्तान में पहले से कहीं ज़्यादा करप्शन बढ़ चुकी है। करप्शन इंडेक्स में तनज़्ज़ुली लाज़मन फ़िक्र की बात है, लेकिन अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें बदनीयती नज़र आती है कि तरीक़ाकार क्या था, आपने कैसे रिपोर्ट मुरतब की। करोड़ों 22 करोड़ लोग का मुल्क और उसमें सिर्फ 1600 लोगों से राय पूछी गई और उनकी राय के मुताबिक ये तय कर दिया गया कि पाकिस्तान में करप्शन पहले से बहुत ज़्यादा है। इसी में 1173 मर्द थे जिनसे पूछा गया और 427 ख़वातीन थी जिनसे बात की गई। और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, इसके जो हेड हैं आदिल गिलानी साहब, उनका सियासी झुकाव किस तरफ है, कहाँ उनके ताल्लुकात हैं, कहाँ से उनको बहुत सारा नवाजा गया, वो ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया उसमें नीयतें क्या थी। बदकिस्मती कि पाकिस्तान में करप्शन बड़ी तो ज़रूर है, मैं उस पर बात करता हूँ कि क्यों बड़ी है और कैसे हुई है, लेकिन एक चीज़ हमें बिल्कुल जहन में वाज़े रख लेनी चाहिए कि इमरान खान तो क्या, कोई भी शख्स, बड़े से बड़ा लीडर, अगर पाकिस्तान में एक अहद करके खड़ा हो जाए कि उसने करप्शन का ख़ात्मा करना और वो करप्ट लोगों को छोड़ेगा नहीं, तो फिर सारा पाकिस्तान उस आदमी को नाकाम करने के लिए मुत्तहिद हो जाएगा। करप्ट माफिया सारी इकट्ठी हो जाती है और करप्ट माफिया आज पैसे के एतबार से इतनी ज़्यादा मजबूत है कि रियासत भी उसका मुकाबला करने से कासर है। ये रिपोर्ट तो क्वेश्चनेबल है ही, इस पे बहुत सारे सवालात उठते हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि ये रिपोर्ट मुस्तनद है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर वाकई करप्शन बड़ी है, जो कि लगता है कि बड़ी भी है, तो फिर लाजमन उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आएगी जो पिछले तकरीबन 3.25 साल से हुक्मरानी कर रही है इस मुल्क पे, और वो इल्ज़ाम उन्हीं पे आएगा। अगर करप्शन कम होती तो उसका भी क्रेडिट उनको जाता। यहाँ ख़ास तौर पे इमरान खान के लिए एक मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, चोरों को मैं कटहरे में लाऊँगा, सज़ाएँ दिलवाऊँगा, पैसा वापस लाऊँगा। वो चूँकि नहीं कर सके, तो इस वजह से ये एक उन्हीं के ख़िलाफ़ चार्जशीट बन गई और आज मीडिया, बहुत सारे लोग वो इस पे बात कर रहे हैं कि कप्तान नाकाम हो गया, और नाकामी तो अपनी जगह पे, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा करप्शन बढ़ गई। मौलाना फजल रहमान ने, जो कि ख़ुद आप जानते हैं क्या चीज़ हैं, मौलाना फजल रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का ताना दिया और ये कहा कि कप्तान ख़ुद करप्ट है, इसके दौर में करप्शन बहुत बड़ी है, ये चोरों का टोला है। ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी क्योंकि जो मकासद सामने रखे गए थे वो हासिल हुए नहीं। अब आप देखिए कि करप्शन का सिलसिला है क्या। कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे आपने देखा कि एक ट्रांसपेरेंसी ही की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अदारों के बारे में कहा हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा करप्शन अदलिया में है और फिर उसके बाद पुलिस और फिर कुछ और महकमे इसी तरह। अब मुझे ये बताइए कि अदलिया क्या ठीक कर सकती है? हमारे मुल्क में करप्शन बहुत हुई, करप्ट लोगों का पता भी है, सब हम जानते हैं, लेकिन कोई उनको ना पकड़ना चाहता है ना उनको कुछ कहना चाहता है। आप देखिए कि खुर्शीद शाह साहब 2 साल रहे जेल में, उनके ऊपर जब हाथ डाला गया तो नैब ने बड़े दावे किए, करप्शन की है, ये है, वो है, और आज जब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल मंजूर की तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं। उन्होंने कहा जी जो कुछ नैब बता रहा है उसके तहत तो इनको एक दिन भी अंदर जेल में रखना गलत था। अब नैब से कोई पूछे कि भाई आप करते क्या रहे हैं,
اصل مسائل یہاں پہ ہیں۔ کرپشن بالکل نیب پکڑتا ہے، لیکن وہ پکڑتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے، آج 2 کیس اور پکڑے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ مسرور میمن کراچی سے، ملیر سے، وہ ان کو پکڑا گیا۔ وہ کمشنر ہیں اس کے یونین کونسل کے، ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے سونا، سونے کی اینٹیں، سونے کے بٹن، بے پناہ کرنسی مختلف ملکوں کی، ریال ہیں، ڈالرز ہیں، پاکستانی کرنسی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی گنتی کی بھی ہاتھ سے کرنی مشکل تھی، کیونکہ اس میں بہت دیر لگتی، لہٰذا اس کو گنتی کے لیے مشینیں استعمال کی گئیں۔ اب اگر یہ صورتحال ہے تو آپ سوچئے کہ ان میونسپل کمشنر صاحب کے گھر سے اتنا نکلا ہے، اور جو لوگ جو ان سے بڑے اختیارات رکھتے ہیں ان کے گھروں میں کتنا ہوگا، ان کے پاس کتنا ہوگا۔ سندھ میں تو کھلی چھٹی ہے، جو جی چاہے مال بنائے، بہت بڑا بجٹ ہے، کھا سکتے ہیں آپ، ہر طرح سے پیسہ وہاں پہ کھایا جاتا ہے، لیکن آپ پکڑ نہیں سکتے۔ سو یہ ایک بہت بڑا کیس آج پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کیس پکڑا گیا، وہ ہیسکول تیل بیچنے کی کمپنی ہے، جس طرح پی ایس او ہے اسی طرح ہیسکول ہے۔ ہیسکول کے اوپر آج الزام لگا، ان پہ جو ریڈ کیا گیا، نیب نے ریڈ کیا، پکڑا، ان کے تقریباً کوئی 30 کے قریب لوگ پکڑے گئے، جس میں نیشنل بینک کے لوگ بھی شامل ہیں اور ہیسکول کمپنی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ 54 بلین 54 ارب روپیہ مختلف بینکوں کا، جس میں سب سے زیادہ نیشنل بینک کا ہے، بینک کے سٹاف کے ساتھ مل کے اس کو خرد برد کیا گیا اور غالباً وہ ملک سے باہر بھجوا دیا گیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جب اتنی بڑی رقم بینکوں سے غائب ہوگی تو بینکوں میں تو عوام کا پیسہ پڑا ہوا ہے، حکومت کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ کئی سالوں سے یہ چکر چل رہا تھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ کوئی آج عمران خان کے دور حکومت میں یہ قصہ نہیں آیا، تو کافی سالوں سے چل رہا تھا۔ اب یہ کیسز جو ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ رقمیں بھی سامنے ہیں، سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے ارب روپیہ کھایا گیا، اتنا کچھ ہوا، لیکن بالآخر سال لگ جائیں گے، ان کیسز کو لمبے ہو جائیں گے اور یہ لوگ چھوٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ درمیان میں کئی اور لوگ تحقیقات کرنے والے، ان کو عدالتوں میں لے جانے والے، عدالت وکیل، ہر کوئی منہ کھول کے بیٹھا ہوگا کہ ان سے پیسہ کھائیں۔ اور بڑے بڑے کیسز کو پکڑنے کا واحد مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 1 ارب روپیہ کھا لیا ہے تو اس کو باقی لوگوں کو 5-7 کروڑ روپیہ دینے میں کیا تکلیف ہے، دے دے تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سو یہ ہوا۔ آج ایک موقع تھا اس قوم کے پاس، جب عمران خان حکومت میں آئے، کہ تعاون کرتے تو اس ملک سے، اس لعنت سے جان چھڑائی جا سکتی تھی۔ آپ یقین کریں، کرپشن اس ملک کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ کی اکانومی خراب ہے کرپشن کی وجہ سے۔ آپ اپنے ادارے دیکھ لیں، اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، یہ کیوں خسارے میں؟ خسارہ حکومت کو بھرنا پڑتا ہے، یہی کمائی ہے جس میں سے حکومت اپنے خسارے پورے کرے گی۔ یہ ادارے کسی وقت پروفٹ میں تھے، یہ تباہ اسی وجہ سے ہوئے کہ ان میں کرپشن ہے۔ آپ پیسے کھا کے نالائق آدمیوں کو بھرتی کر لیتے ہیں، میرٹ نہیں آپ لیتے۔ اب پیسے کھا کے چوروں کو ٹھیکے دے دیتے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں کے، ایئرپورٹس کے، مختلف جگہوں کے، وہ پیسے بناتے ہیں، حکومت کو پیسہ کوئی نہیں جاتا۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے لوٹا جاتا ہے ان اداروں کو، ان جگہوں کو، اور قوم بے حس ہے۔ آپ ایک لٹیرے کو جب لے کے جائیں گے عدالت میں تو آپ دیکھیں گے یہی ہمارے لوگ ان کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکیں گے، عدالت کے باہر نعرے لگا رہے ہوں گے، وکٹری کے سائن دکھا رہے ہوں گے۔ کب ہوش آئے گی ان لوگوں کو؟ کب یہ لٹا ہوا ملک جو ہے یہ اس کا پیسہ واپس آئے گا؟ کیا عوام اس چوری اور لوٹ مار میں اسی طرح ان چوروں کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں کی بقا، ان کی آئندہ نسلوں کا مستقبل وہ وابستہ ہے اس ملک کے سلامت رہنے سے۔ اس ملک کے خزانے میں 4 پیسے ہوں گے تو کوئی رفاہی کام ہو سکے گا، وہ تو دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو آج آپ اتنے مقروض ہے کہ قرضہ اتارنے کا کوئی رستہ نکالنا ہے آپ نے۔
اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں، اگر ہمارے عوام اس پہ نہیں سوچیں گے، پڑھے لکھے لوگ اس طرف غور نہیں کریں گے، تو آپ کیسے اس مصیبت سے باہر آئیں گے؟ اگر آپ سیاستدان کو کہو، وہ فوراً وہ کسی اور پہ الزام لگا دے گا، وہ جرنیل کھا گئے، فلاں کھا گئے، یہ کھا گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں منہ سے، کیونکہ ثبوت تو چاہیے ہی نہیں کسی چیز کا، کہہ دینا کافی ہے، لیکن اپنا حساب کوئی نہیں دینا چاہتا۔ اگر آپ ان حالات کو دیکھیں تو یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ملک لٹا ہوا ہے، اور جو ادارے ہیں جنہوں نے یہ پیسہ نکلوانا ہے وہ خود اسی لوٹ مار میں ملوث ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ خورشید شاہ کی آج ضمانت ہو گئی ہوتی، یا اتنے کیسز نکلے ہیں، بالکل واضح صاف کیسز ہیں کہ فیک اکاؤنٹس کھولے ہیں، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ نے اتنے بلین بھیجا، پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں گیا، سب چیزیں واضح ہیں۔ پھر کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں یہ فیصلے ہو رہے کیسز کے؟ وہ نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ کہ طول پکڑتے پکڑتے یہ عمران خان کا دور ختم ہو جائے گا، اگلا دور آئے گا ہی نہیں، میں سے کوئی حکومت میں ہوگا، سب کیسز ختم، چوروں کی عید۔ یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے۔ میری درخواست اور اپیل اپنے ہم وطنوں سے یہی ہے کہ خدا را ان چیزوں کو سمجھیں۔ ہر اس ملک کی تکلیف اور مصیبت کی جڑ یہ کرپشن ہے۔ کرپشن کسی کو عورت سپلائی کر دینے سے، یا کسی کو پیسہ اس کی جیب میں ڈالنا ہو تو ڈال دیا جائے، یا کسی جگہ پہ اپنے کسی رشتہ دار کو نواز دیا جائے، یہ ساری مختلف شکلیں ہیں کرپشن کی، لیکن بالآخر بربادی آپ کے وطن پاکستان کی ہوتی ہے۔ میری اپنی ایک اپیل اور گزارش ہے اپنے ہم وطنوں سے کہ خدا را اس کا نوٹس لیں، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اس ملک میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب کھا پی رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔